کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مہدی علیہ السلام مدینے میں، غور سے سنو، اکثر لوگ مہدویوں کو یہی کہہ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جس کو مہدی مانتے ہیں وہ مدینہ منورہ مدینہ طیبہ میں پیدا نہیں ہوئے تو وہ نعوذ باللہ مہدی سچے کیسے ہو گئے؟ اصل ان لوگوں کو لفظ مدینہ سمجھنا ہے، پہلے لفظ مدینہ سمجھو، مدینے والے کی خیرات سے لفظ مدینہ سمجھو، اللہ کے نبی کے فرمان سے لفظ مدینہ سمجھو، صحابہ کے اقوال سے لفظ مدینہ سمجھو، اللہ کی آیات سے لفظ مدینہ سمجھو، صرف لغت پڑھ کر لفظ مدینہ نہ سمجھو، ورنہ تم پھر مغالطے میں پڑھ کر گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم چونکہ مہدوی ہیں، قرآن حدیث سے بات کرنے والے ہیں، لفظ مدینہ کہاں آیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کلام میں، سورہ یوسف آیت نمبر 30 میں فرمایا وقال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال نسوۃ فی المدینۃ، اور شہر کی کچھ عورتیں یہ کہنے لگی، شہر کی، سورہ یوسف آیت نمبر 30۔ یہاں مدینے سے مراد کیا مدینہ طیبہ ہے؟ نہیں ہے، یہاں پر مدینے سے مراد مصر ہے، مصر ہے۔ ایک اور مقام پر آیا ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 48 میں، بسم اللہ، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ، لکھا ہے اور شہر میں 9 شخص تھے۔ یہ بھی مدینہ طیبہ نہیں ہے، یہ اس سے سمود کا شہر مراد ہے۔ اب آئیے، مدینے جو نبی جہاں پر ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں، اس مدینے کا نام کیا ہے یہ تو جان لیتے ہیں۔ صاحب اشۃ اللمات نے باب لڑائیوں کا بیان صفحہ نمبر 420 کے ذیل میں، حدیث نمبر 5188 کے ذیل میں شرح میں یہ لکھا ہے یثرب مدینہ طیبہ کا نام ہے۔ اب اس کے بعد ایک حدیث سے ہی پورا مسئلہ حل کر دیں گے، ایک حدیث نبی کے الفاظ سے ہی پورا مسئلہ یہاں پر حل ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اشۃ اللمات صفحہ جلد نمبر 6 کتاب علامت قیامت کا بیان، حدیث نمبر 5246 5246 میں۔ اب اس الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت آئی ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطعنا بی مقصرته فی المنبر حاذہ طیبہ حاذہ طیبہ حاذہ طیبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک سے منبر پر مار مار کر فرمایا کہ حاذہ طیبہ حاذہ طیبہ حاذہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ تو اگر مدینے سے مراد وہ مدینہ ہوتا جہاں پر نبی آرام فرمانے والے ہوتے تو رسول اللہ فرماتے کہ مہدی طیبہ میں پیدا ہوں گے، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے۔ مدینہ کہتے ہیں میرے بھائی شہر کو اٹھا کر دیکھ لو، ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام شہر جونپور، اکثر لوگ آج مغالطے میں پڑھ کر آج کے تاریخ کے مطابق اس کو چھوٹا گاؤں کہتے ہیں۔ ارے اگر ایسا کہنا تھا تو حیدرآباد کہاں تھا؟ تم جو ایریے میں رہتے ہو وہ پہلے کہاں تھا؟ اسی لیے جو وقت کی بات ہوتی ہے اس وقت کے مطابق اس کو شہر یا قریہ یا چھوٹا گاؤں اس وقت کے حساب سے کہنا چاہیے۔ تو جو جونپور میں مہدی موعود علیہ السلام پیدا ہوئے، ظہور لائے تھے، وہ اس وقت کا شہر بہت بڑا شہر تھا جہاں پر ہزاروں علماء دین رہتے تھے۔ اب جو حدیث آئی ہے مہدی موعود کے مقام کہ جہاں پر آپ پیدا ہوں گے، الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 63 پہ صفحہ نمبر 63 میں آیا ہے، نبی نے فرمایا یخرج المہدی من قریۃ یقال لها کرا، اس کو لے کر لوگوں نے کہا کہ یہ مدینے کے قریب کرا ہوگا۔ آج سے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1400 سال کی تاریخ میں
تاریخ کی ہر کتب سے، تاریخ مدینہ لے لو، تاریخ مکہ لے لو، تاریخ پورا عرب لے لو، تاریخ اسلام لے لو، پوری کائنات کی تاریخ، تاریخ طبری لے لو، کوئی بھی تاریخ لے کر ہم کو یہ بتا دو کہ اب تک 1400 سال سے کیا مدینے کے پاس کسی گاؤں کا نام قرعہ تھا یا نہ تھا۔ اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے، ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ شہر جون پور کا نام قرعہ تھا۔ اٹھا کر دیکھو بھارت کا پرچین اتہاس صفحہ نمبر 93 میں اصفیہ لائبریری حیدرآباد کتاب نمبر 319 میں لکھا ہوا ہے، شری کریپاچاریہ نے اپنے لشکر کے ساتھ کریمہ میں مقام کیا تھا، تو جون پور کا نام پہلے کریمہ تھا، پہلے قرعہ تھا، بعد میں جا کر جون پور اس کا نام ہوا۔ تاریخ میں ایک جگہ کا ہی نام کریمہ تھا، دوسرا کسی کا نام وہ نام نہیں تھا۔ آج نہیں، اب قیامت آنے تک بھی اگر کوئی نام بھی رکھنا چاہے تو وہ نام نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اللہ کا فضل دیکھیے کہ مہدی موعود کی بعثت ہونا تھا 847 میں، اس کا نام پہلے تھا قرعہ، بعد میں بنا جون پور۔ مہدی موعود علیہ السلام کی حقانیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرعہ رکھایا تھا، اس کے بعد امت کو آزمانے کے لیے اس لشکر عظیم کو، وہاں کے تغلق بادشاہوں کو فتح دے کر اس کا نام رکھا گیا جون پور، تاکہ لوگوں کو آزمائے اور بتا دے کہ کیا مہدی موعود کی تصدیق اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ ارے نہیں ملتی، بلکہ آزمانا پڑتا ہے کہ مہدی کی تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا اللہ نے آزمایا تھا؟ فرما دیا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے، سورہ قرآن میں بھی آیت آئی ہے، سورہ صفات آیت نمبر 6 میں غالباً آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد آنے والے نبی کی، جس کا نام احمد ہوگا۔ ارے کروڑوں لوگ مغالطے میں پڑ گئے، غوطہ زن ہو کر ہلاک ہو گئے کہ نبی کا نام تو ہوگا احمد، لیکن آئے ہیں محمد، اسی لیے تصدیق نہیں کی، کافر ہو کر ہلاک ہو گئے۔ جو اہل اللہ تھے، جو پرہیزگار تھے، جو نیک تھے، جو ظلم و ستم سے دور تھے، جس کی قسمتوں میں، جس کی تقادیر میں اللہ نے روز ازل میں قالو بلا کے مقام پر اس وقت میں اللہ نے ایمان لکھ کر دے دیا تھا، ان کو ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، حضرت علی کو، بی بی خدیجہ کو، پورے صحابہ کی خدمت میں جن جن کی قسمتوں میں نام لکھ دیا تھا، ان کی آنکھیں کھول دی اور کہہ دیا جاؤ تصدیق کرو، یہی میرا نبی ہے، اس کا نام تو احمد ہے لیکن وہ آسمانوں میں ہے، زمین میں اس کا نام محمد ہے۔ ارے جس نبی آخر الزمان کے متعلق اللہ آزما کر قرآن میں احمد کا نام پچھلے نبی کے ذریعے احمد نکال سکتا ہے، تو کیا مہدی موعود کے متعلق آزمانے کے لیے کریا کا نام چینج کر کے بدل کے جون پور نہیں رکھ سکتا؟ اللہ آزمانا چاہتا تھا تو معلوم ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام طیبہ میں آنے والے نہیں ہیں۔ کب تک منتظر رہو گے؟ اب کوئی مہدی آنے والے نہیں ہیں بھائیوں، یہی سید محمد جون پوری ہی مہدی موعود ہے، اب کوئی مہدی آنے والے نہیں ہے۔